بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، نعت۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ہشتم کا سبق نمبر 2، نعت کا مطالعہ کریں گے۔ نعت کا پہلا شعر ہے: بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزم کونین، دنیا کی محفل، دنیا کی مجلس سجانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، یعنی توحید کی روشنی پھیلانے کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کی آمد ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ کے آنے کا مقصد دنیا اور آخرت کی رونقوں کو بحال کرنا ہے، یعنی آپ دونوں جہانوں کی محفل کو سجانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کا درس دیا ہے جو سچا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس کائنات کا نظام صرف اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ تو شاعر اس میں اصل میں بیان یہ کرنا چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، اس دنیا میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا، ہر طرف ظلمت تھی۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے توحید کی جب شمع جلائی، دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو ہر طرف نور ہو گیا، روشنی ہو گئی، لوگوں کو علم و حکمت، معرفت مل گئی اور اللہ تعالیٰ کو پہچان گئے اور صراط مستقیم پہ چل پڑے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، کہ آپ اس کائنات کی محفل، اس کائنات کی بزم کو سجانے کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایماں، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ ظہور اصل میں آپ کا ہونا تھا تارک، یہ کائنات تو فقط ایک بہانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی، اگر میں آپ کو تخلیق نہ کرتا تو اس جہان کو ہی تخلیق نہ کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات بھی ہیں، اور اس وجہ سے اس کائنات میں رونق آ گئی، رنگ آ گئے۔ آپ کی بعثت سے اس دنیا کو ایک نیا نور، روشنی مل گئی اور لوگوں کو صراط مستقیم مل گیا۔ شعر نمبر 2 ہے: ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے، ان کو سیدھے راستے پہ چلانا اور ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لانا ہے۔ ان سب باتوں کو آپ نے بھرپور دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو دلوں کو منور کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آ کر سنایا ہے۔ نبی اکرم کی تشریف آوری کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوری دنیا کی ہدایت کا سبب بنے۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، یعنی توحید کا پیغام جو ہر دل کو روشنی بخش دے۔ اس سے پہلے ہر طرف ظلمت تھی، اندھیرا تھا، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ کہ آپ سے پہلے جو انبیاء مبعوث اللہ نے فرمائے، وہ بعض ایک خطے کے لیے ان کی تشریف آوری ہوتی، بعض ایک قبیلے کے لیے آتے، لیکن آپ کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے بنا کر بھیجا، اس لیے آپ ساری دنیا کو سنانے کے لیے آئے، کہ اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آئے، کہ آپ کے بعد اور کسی نبی نے نہیں تشریف لانی تھی۔ تو اس لیے سارے زمانوں کے لیے بھی آپ کی نبوت ہے اور سارے جہانوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ صدق و صفا کا پیکرے پر نور آ گیا، لے کر حیات کا تازہ منشور آ گیا۔ ایک مدت سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان صراط مستقیم کو بھول چکے تھے، بھٹک چکی تھی انسانیت اپنا راستہ،
اور ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، کہ آپ نے انسانوں کو ایک مرکز یعنی توحید پہ اکٹھا کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انسان گمراہ تھا، وہ اپنا راستہ بھول چکا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی ستاروں اور چاند کو پوجتا تھا، کسی نے سورج کو اپنا رب بنا لیا تھا، انسان ایک اللہ تعالیٰ کو بھول چکا تھا، وہ شرک میں مبتلا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر راستہ بھولنے والے انسانوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ان کو اس مرکز کی دعوت دی جو سب کے لیے ہدایت اور اخروی نجات کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے، آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک مرکز پہ، اسلام کے مرکز پہ اکٹھا کر دیا اور تمام انسانیت کے لیے منشور دے دیا، جو ہدایت کا راستہ تھا، جو صراط مستقیم کا راستہ تھا۔ تو آپ نے بھولے ہوئے انسانوں کو پھر ان کے اصل مرکز خدا کی شعر نمبر 4 ہے: نہ خدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ نہ خدا کہتے ہیں ملاح، کشتی کو پار لگانے والا، کہ جو طوفان امڑے ہوئے تھے ان میں جہالت کے، گمراہی کے، شرک کے، ان میں اللہ کے نبی آئے اور آپ نے انسانیت کی کشتی کو کنارے تک پہنچا دیا، اور لوگ اپنی منزل مقصود یعنی اللہ کی توحید، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل پڑے۔ شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں جہالت چھائی ہوئی تھی، لوگ شرک اور دیگر برائیوں میں مبتلا تھے، وہ گمراہی کے طوفانوں میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو گمراہی سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی ملاح نہیں تھا جو گمراہی کے بھنور میں پھنسی ہوئی انسانیت کی کشتی کو کنارے تک لے جائے۔ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کے لیے رحمت ثابت ہوئی، آپ ان کو گمراہی کے طوفانوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے، آپ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی اور ان کو گمراہی کے طوفانوں سے نجات دلائی۔ شعر نمبر 5 ہے: قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ کہ جیسے کسی قافلے کا اگر رہبر و رہنما ہو تو وہ بھٹکے ہوئے قافلے کو بھی اپنی منزل تک لے جاتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سالار قافلہ، انسانیت کا سالار قافلہ بن کر آئے، اور آپ نے انسانیت کے قافلے کو منزل تک پہنچا دیا تاکہ انسانیت ادھر ادھر بھٹکتی نہ رہے، اور آپ نے نور ہدایت، نور نبوت سے یہ بھولی ہوئی انسانیت کو اندھیروں میں، ظلمت میں روشنی کا راستہ دکھا دیا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی سے نکالا اور ان کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی۔ انسانیت کا قافلہ چونکہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، یعنی انسان دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف سفر کر رہا ہے، اور قافلے کو راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اس کی رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لائے۔ رسول اللہ نے اس قافلے کی رہنمائی تھوڑے عرصے کے لیے نہیں کی، بلکہ ان کو منزل تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھایا۔ اب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اس کی رہنمائی ایسی کی ہے کہ وہ بے خوف اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ چشم بیدار کا مطلب ہے جاگتی ہوئی آنکھوں کو اسرار خدائی، اللہ کے راز بتا دیے۔ سونے والوں کو، کہ جو لوگ اس وقت گمراہی میں تھے، ان کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اچھا مسلمان بنا دیا۔ جو لوگ پہلے ہی اچھے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، صالح تھے اور نیک طینت، نیک فطرت تھے، انہیں آپ نے صدیق اکبر بنا دیا، عمر فاروق بنا دیا، عثمان غنی بنا دیا، حضرت علی بنا دیا، اور جو لوگ گمراہی میں تھے انہیں ایک اچھا مسلمان بنا دیا۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، کہ جو جاگتی ہوئی آنکھیں تھی، جو پہلے ہی لوگ صراط مستقیم کی طرف گامزن تھے، نیک طینت تھے، انہیں آپ نے اللہ کے راز بتا دیے، اور جو لوگ بالکل گمراہی کے اتھاہ گہرائیوں میں گھرے ہوئے تھے، انہیں آپ نے ایک اچھا انسان بنا دیا، اس سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لے آئے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ حق پر لوگ ایمان لائے، اور جن میں روحانی صلاحیت تھی، جن کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی تھی، ایسے لوگوں کو آپ نے کائنات کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف کرایا۔ ہر شخص میں اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکے جنہیں خدا نے پردے میں رکھا ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ تمام انسانوں کی طرف دنیاوی چیزیں ہی نظر آتی ہیں، اس لیے وہ دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ان کا معبود ایک اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور جن کی باطنی آنکھ روشن تھی انہیں خدا کی نشانیوں سے بہرہ مند کیا۔ اس طرح خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو حق کی صبح روشن سے روشناس کرایا۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کہ جو لوگ عام تھے انہیں خاص کر دیا، اور جو بالکل خاص تھے انہیں اعلیٰ انسانیت کے مرتبے پہ فائز کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ جس نے صحرا نشینوں کی تہذیب کی، جس نے اوراق فطرت کی ترتیب کی، کور چشموں کو اہل نظر کر دیا، راہ زن تھے انہیں راہبر کر دیا۔ سبق نمبر 2 نعت کی تشریح ہم نے پڑھی، جس میں 10 نمبر کا سوال آئے گا اشعار کی تشریح کا۔ آپ ان اشعار کی تشریح یاد کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے ساتھ، جس میں ہم اس کی مشق پڑھیں گے، اگلے سبق نمبر 2 کے میں حاضر ہوں گے۔